بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب سے بات منوانی ہو تو اس کی بھی ماننی پڑتی ہے، اور جس کو اس کی ماننے کی عادت پڑ جائے اس کی اپنی بہت کم رہ جاتی ہے۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ جو زہر انسان دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور اگر وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ اکثر اوقات سکون کی تلاش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت خطرے میں ڈال دے گا۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ ماں باپ کی محبت اور شفقت دنیا کی انمول ترین نعمت ہے، اور ہر شخص امیر نہیں ہوتا، لہٰذا اس نعمت کی قدر کریں۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ۔ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کرو۔ ہم اور آپ ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا ہے ویسا بننا سیکھ لو۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ہیں وہ ہر حال میں آپ کے ہی رہیں گے، جنہیں جانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی چلے جاتے ہیں۔ سب سے محترم اور قابل قدر رشتہ والدین کا ہوتا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ میرا رب برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ دیتا ہے۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنو اور بغیر دلیل کے کسی کی بات مت مانو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنو اس سے پہلے تصدیق کرو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ خوبصورت ہے وہ عورت جس کی خوبصورتی اس کے محرم تک محدود رہے۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا بڑی بات نہیں۔ اپنے الفاظ پر غور کریں، یہ کسی کے لیے زخم تو نہیں بن رہے۔ جو کھویا اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو، اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔
نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، آمین۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اپنے بچوں کی غلطیوں کا دفاع کرتے رہو گے تو ایک دن ان کے جرموں کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو وکیل کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ کہیں ہمارا اخلاق اور کردار بدبودار تو نہیں۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں والد کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، جس کو بتانے کے لیے مجھے اس سے زیادہ طاقتور تصویر نہیں ملی کہ باپ کا سایہ کیا ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت اور مہربانی سے ان کی تمام پریشانیوں، مشکلات، مصیبتوں اور تنگی کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات میں عبادت، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ اگر دل کی موت واقع ہوتی ہے تو جان لیجئے کہ قاتل کوئی بہت قریبی تھا۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے، آمین۔ حقوق العباد کی جواب دہی ہے۔ روز قیامت لوگ اپنے گناہوں سے زیادہ دوسروں کے ساتھ کیے گئے بدسلوک کے باعث گرفتار کر لیے جائیں گے۔ خارِ راہ سے الجھ کر دامن تار تار نہ کر، ناحق کے بوجھ سے خود کو زیر بار نہ کر۔